السلام علیکم میرے پیارے ویورز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل انفینٹ ناولس۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے بنا دیر کیے مرمے کا اذان کی ایپیسوڈ 13 کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ پہلے وہ اندر کی طرف گیا، پھر ملازم نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس چیتے کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا تھا، لیکن پھر رکا نہیں، بلکہ تیزی سے پنجرے کے پاس آیا تھا جہاں وہ نیچے زمین پر بستر بچھائے دونوں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ سن، تیری تو سنتا ہے نا ڈبلیو، اس کو بول کے رات کو جب ہم سو جائیں گے تب اس طرف ہرگز نہیں آئے گا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ رفیل نے تھوڑا سا روب جمایا تھا جب اس نے گرا کر اس کی طرف دیکھا۔ رفیل کی سانسیں اٹکنے لگی تھی۔ ڈبلیو یار، میں تو بس مذاق کر رہا ہوں، فرینڈلی جو۔ تو غصہ کیوں کر رہا ہے یار؟ وہ گھبرا کر بولا تھا، کیونکہ اسے اپنا روم ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا تھا۔ ہم نے کوئی شوق سے تیرے کمرے میں اپنے بستر نہیں بچھائے۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ممی تجھ سے خوش رہے تو ایک کونے پر جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے اور ہمیں بھی سکون کا سانس لینے دے۔ رسل نے اسے کہتے ہوئے سامنے سے بھاگتے لڑکی کی طرف دیکھا تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ گھبراؤ مت، پنجرا بند ہے۔ اس نے جیسے ہی ڈبلو کو اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھا وہ پیچھے ہی رک گیا تھا۔ جب رسل نے اسے بے فکر کیا، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور موبائل میں موجود ویڈیو اس کے سامنے پلے کر دی۔ یہ تو وہی لڑکی جو پچھلے ایک ہفتے سے قائزان کا پتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس ویڈیو میں موجود اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں، لیکن یہ پچھلے ایک ہفتے سے نہیں بلکہ ایک مہینے سے قائزان کے بارے میں پتہ کر رہی تھی، لیکن ہمیں دیر سے پتہ چلا۔ اس نے بتایا تھا یہ لڑکی پچھلے ایک مہینے سے قائزان کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلے جگہ جگہ یہ پولیس اسٹیشنز کے دھکے کھاتی رہی، پھر اسے پتہ چلا کہ قائزان کاظمی نام کا ایک گینگسٹر ہے جو ایسے کاموں کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کی اس پر نظر ہے۔ یہ قائزان سے ملنا چاہتی تھی، اسے کچھ بتانا چاہتی تھی اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ اپنے آخری وقت میں خودکشی کرنے سے پہلے اس نے ایک خط اپنے فون کے پیچھے موجود فون کیس میں رکھا تھا جو اس نے قائزان کے نام لکھا ہے۔ اس نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کاغذ کو تھامتے اس نے پنجرے کا دروازہ باہر سے کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرایا تھا کیونکہ پاس کھڑا وہ خونخوار چیتا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، دروازہ کھولو، مجھے قائزان سے ملنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہی بولا تو اس نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھولا تھا۔ تم میرے ساتھ چلو اور مجھے اس چیز کی تفصیل بتاؤ۔ تم جا کر قائزان کو اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ۔ رفیل اس لڑکی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا رسل کو اندر کی طرف بھیج چکا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جبکہ وہ اس کے پاس لیٹا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش میں کھویا ہوا تھا۔ وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی، شاید اس نے اسے بہت ستایا تھا۔ پہلے جانے کتنی دیر یوں ہی اس کے نقوش میں کھویا رہتا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دروازے پر سوائے رسل یا رفیل کے دستک دینے کی جرات اور کوئی نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ پنجرے سے اس کی اجازت کے بغیر نکلی تھی تو مطلب صاف تھا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازے تک آیا تھا جہاں باہر رسل ہی کھڑا تھا۔ خیریت؟ اس نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، تم شرٹ پہن کر آؤ میٹنگ روم میں۔ وہ بس اتنا کہہ کر پلٹ گیا تھا جبکہ قائزان کمرے کے اندر آتا شرٹ پہن کر کمرے سے باہر نکلا۔ جب اچانک ہی وہ آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جب وہ اس کے قریب سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگا تھا تبھی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اتنی رات گئے وہ کہاں گیا تھا اور میٹنگ روم کہاں تھا؟ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ لڑکی کا نام انجم تھا اور لڑکا کا وقار۔ دونوں کی لو میرج تھی۔ 8 مہینے سے لڑ جھگڑ کر اپنے گھر والوں کو شادی کے لیے منا رہے تھے، اور پھر فائنلی ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اسے مصر لے کر آیا تھا گھومنے کے لیے۔ یہاں مصر کے ہوٹل کے اندر کیمراز لگائے گئے تھے جہاں بہت سارے کپلز کی ویڈیوز تھی۔ انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا، بلکہ بلیک میل کی انتہا صرف پیسوں تک نہیں تھی بلکہ لڑکیوں کو زبردستی اور کام بھی کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ انہی میں سے یہ ایک لڑکا وقار بھی تھا۔ ان دونوں کا MMS بنایا گیا تھا انہیں بلیک میل کرنے کے لیے۔
لیکن اس لڑکے نے بلیک میل ہونے کے بجائے وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن میں پہنچا کر اس ہوٹل کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں تک کہ ہوٹل کی انتظامیہ پر بہت بڑا کیس بھی چل رہا تھا 2 مہینے سے، لیکن ان لوگوں نے بے دردی سے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ 1 مہینے تک اس لڑکی کو قید کر کے الگ الگ طریقوں سے ٹارچر کرتے رہے۔ تقریباً 1 مہینہ پہلے یہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر پولیس اسٹیشن پہنچی تھی، لیکن پولیس والوں نے اس پر کوئی خاص ساتھ نہیں دیا۔ اس کے پاس سوائے ایک موبائل فون کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو کیس ہم لوگ حل کر رہے تھے، اس میں بزی ہونے کی وجہ سے ہم نے اس لڑکی کو اگنور کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ لڑکی کسی گینگ کا حصہ ہے اور ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے یہ لڑکی دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ دوبارہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب جب یہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں یقین آ چکا تھا کہ اب یہ لڑکی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن افسوس کہ آج یہ لڑکی صبح ڈوب کر مر گئی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں کافی عجیب طرح کی باتیں لکھی ہے تمہارے خلاف۔ وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولا تو کارزان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ لڑکی سے جانتی ہی کہاں تھی جس کے خلاف کچھ الٹا سیدھا لکھے گی؟ ایسا کیا لکھا ہے اس خط میں؟ وہ اس خط کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ کائزان، اس خط میں لکھا ہے کہ اس لڑکی کے قاتل تم ہو۔ اس خط میں لکھا ہے کہ 29 دن تک یہ لڑکی ان لوگوں کی قید میں رہی ہے، اور اس دوران اس کے ساتھ 90 سے زیادہ دفعہ ریپ ہوا ہے، اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو انصاف دلانا چاہتی تھی۔ وہ ہر اس لڑکی کو انصاف دلانا چاہتی تھی جس کے ساتھ اس ظلم ہوا ہے، لیکن تم نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ لڑکی تم سے ملنا چاہتی ہے، تم اس سے نہیں ملے۔ اس لیے اس لڑکی کا کہنا ہے کہ خود خوشی جیسا حرام قدم اٹھانے پر تم نے اسے مجبور کیا ہے۔ اس فون میں 93 ویڈیوز ہیں، اور ہر ویڈیو میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ الگ الگ انسان نے اس لڑکی کو نوچا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کی گنہگار تم ہو۔ اس کا کہنا ہے کہ تم دنیا والوں کو انصاف دلاتے ہو، لوگوں کے مسیحا بنتے ہو، لیکن اس کے لیے اس کے قاتل تم ہو، اس کے گنہگار تم ہو۔ وہ بولے جا رہا تھا جب اچانک اس نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھین کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لڑکی نے کہا ہے کہ جب جب اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکلی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں بھلا ان سب چیزوں کا ذمہ دار کیسے ہوا؟ میں تو اس بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا خود پر لگنے والے سنگین الزام پر۔ یقیناً یہ لڑکی اگر اس کے سامنے اسے یہ سب کچھ کہتی تو وہ لمحوں میں اسے ختم کر دیتا۔ وہ اسے نست نابود کر دیتا جو اس کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی، اس کی ذات کو کوڑے لگا رہی تھی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ اس سے مل لیتے، اس کی بات سن لیتے، تو شاید اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ شاید وہ جھیل جاتی، زندگی کی طرف لوٹ جاتی، اپنے شوہر کو انصاف دلا پاتی، ان لڑکیوں کو انصاف دلا پاتی جو ان سب چیزوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی گنوا بیٹھی ہے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ وہ لڑکی تب تک تمہیں نہیں بخشے گی جب تک اس ہوٹل میں موجود ہر اس لڑکی کو انصاف نہیں مل جاتا جن کے ساتھ ان درندوں نے ایسا سلوک کیا ہے۔ وہ چاہتی کہ تم اس گینگ کو عبرت ناک انجام تک پہنچاؤ۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ کائسان خاموشی سے سن رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ دروازے کے باہر کوئی ہے، نازک سے پیروں کا سایہ دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ دروازے کے باہر کون ہے۔ ہم اس بارے میں صبح بات کرتے، وہ کہہ کر انہیں جانے کا اشارہ کر چکا تھا جبکہ خود الجھا ہوا تھا۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، خود کو آئینے میں دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے الجھن ہو رہی تھی، اسے اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کوئی لڑکی ہے جسے ڈھونڈ رہی ہے، یا کوئی لڑکی ہے جسے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاید کسی ایک انسان کے مر جانے سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہاں کوئی ایک انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت مری تھی، اور وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بالکل اسی طرح سے سو رہی تھی جس طرح وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بنا آ کر اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن اور بہت ساری چیزوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، ذمہ داری، انصاف، گنہگار۔ لفظ گنہگار پر وہ آ کر ایک دفعہ پھر سے سوچوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ کیا وہ سچ مچ میں اس لڑکی کا گنہگار تھا؟ اس کا ذہن ایک بار پھر سے ان لفظوں پر غور کرنے لگا تھا۔ اسے گنہگار کہاں گیا تھا؟ اسے قاتل کہاں گیا تھا؟ وہ کسی کا گنہگار بن گیا تھا۔ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا خود پر اتنا بڑا الزام۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چھت کو گھورا تھا۔ آپ کے سر میں درد ہے؟ میں دباؤں آپ کا سر؟
اسے احساس نہ ہوا کہ کب سے وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جبکہ وہ اپنا نازک سا ہاتھ اس کے سر پر رکھ چکی تھی۔ آپ بہت زیادہ کام کرتے نا، شاید اس لیے آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی۔ اتنا زیادہ کام نہ کیا کرے۔ ویسے ایسا کون سا ضروری کام تھا جو آپ کو اتنی رات باہر جانا پڑا؟ میرا مطلب ہے کام کرنے کا کوئی وقت ہوتا ہے، کچھ ضروری تھا کیا؟ اس کا انداز تفتیشیانہ تھا۔ اس کی باتوں پر قائزان کو ہنسی آئی تھی۔ جس انداز میں تم جاسوسی کر رہی ہو نا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم پکڑی جاتی۔ آئندہ جب جاسوسی کرنے لگو تو دروازے کے بالکل سامنے مت رکنا، سائڈ پر رکنا۔ چلو اب سو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ جاسوسی نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں کہا کہ وہ پہلے ہی جان چکا ہے اس کے بارے میں۔ وہ سچ میں بہت خراب جاسوسن تھی۔ ایک تو وہ دوپٹہ بھی کچھ نہیں کر پائی تھی، اور اوپر سے اتنی رات کو اس نے اپنی نیند بھی خراب کی تھی، اور تیسری وہ پکڑی بھی گئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ لاش کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ سننے میں آیا کہ اس لڑکی کا تعلق پاکستان سے تھا، کافی پڑھی لکھی فیملی تھی، لو میرج کی تھی اس نے، اور 2 مہینے پہلے یہاں ایک ہوٹل میں دونوں ہسبینڈ وائف آئے تھے۔ اس کے شوہر کی لاش تو 1 ڈیڑھ مہینے پہلے ہی مل گئی تھی۔ یہ لڑکی 1 ڈیڑھ مہینے پہلے ہی پولیس اسٹیشن آئی تھی کسی رپورٹ کے سلسلے میں، اور سننے میں آیا کہ ایک ہوٹل پہ اس نے کیس بھی کروا کے رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس نے خودکشی کیوں کی ہے۔ خیر، اس کی لاش کو پاکستان بھجوا دو۔ آئی جی صاحب ناک پر کپڑا رکھے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ یاور ان کے ساتھ ہی اس جگہ آیا تھا جہاں پانی سے ایک گلی سڑی لاش نکالی گئی تھی۔ سر، پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ اسے… ارے یار، پاکستان سے آئی تھی لڑکی، یہاں اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، جانے دو۔ جس ہوٹل پر کیس کروایا ہے کوئی معمولی سا ہوٹل نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کسی ایسے ویسے چکر میں پڑنے کی، بس لاش کو اس کے رشتہ داروں تک پہنچا دو، یہی بہت ہے۔ آئی جی صاحب بات ختم کر کے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ کتنی دیر اس لاش کو دیکھتا رہا۔ سر پرسوں صبح سے یہ لڑکی غائب ہے، اور پرسوں صبح سے یہاں پر ایک کام کرنے والا ملازم بھی غائب ہے، ایک آفیسر نے اس کے پاس آ کر کہا، جبکہ اس نے زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم نے وہ ساری ویڈیوز چیک کی ہے تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے والے 17 لوگ تھے، جن لوگوں نے بار بار اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اسے ہی نہیں بلکہ ایسے کئی لڑکیوں کی ویڈیوز ان لوگوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے تاکہ وقت آنے پر انہیں بلیک میل کر سکے۔ آج تک کسی نے بھی ہمت نہیں کی تھی اس ہوٹل کے خلاف آواز اٹھانے کی، کہ پہلی لڑکی تھی جو ان پر کیس کر رہی تھی۔ اس کی آواز دبانے کے لیے لوگوں نے اس کے ساتھ ریپ کر کے اسی کے فون میں اس کی ویڈیو کو سیو کیا تھا، اور پھر اسی کے فون سے وہ ویڈیو بار بار اس کے رشتہ داروں کے نمبر پر سینڈ ہوئی، یہاں تک کہ اس کے بھائی اور باپ کے نمبر پر ہر طرح کی فحش ویڈیو سینڈ ہوئی۔ وہ لوگ اس لڑکی سے رشتہ تک ختم کر چکے تھے۔ اسے بلاک کرنے پر ان لوگوں نے الگ الگ نمبروں سے ان لوگوں کے نمبر پر ویڈیوز سینڈ کی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہاں مصر میں ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ خاموش تھے، مجبور تھے، وہ شاید اسے جیتے جی مار چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس دلدل میں ان کی بیٹی جا چکی ہے وہاں سے شاید کبھی واپس نہیں نکل سکتی۔ ان لوگوں کو انتہائی غلیظ میسج کیے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہیں جیتے جی قتل کیا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ رسل اس کے پاس بیٹھے سے ساری انفارمیشن دے رہا تھا۔ اگر ہم یہ ساری ویڈیوز پولیس میں دیتے تو ممکن ہے کہ یہ کیس بہت بڑے پیمانے پر کھل جائے اور اس لڑکی کے ساتھ اور بہت ساری لڑکیوں کو انصاف مل جائے گا۔ نہیں، قانون کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ 7 سال کی سزا سنا دے گا، زیادہ سے زیادہ عمر قید سنا دے گا۔ پیسے والے لوگ ہیں، جب چاہیں گے جیل سے باہر آ جائیں گے۔ انہیں ان کے انجام تک قائزان کاظمی پہنچائے گا، اور قائزان کاظمی کی عدالت میں ان لوگوں کی سزا صرف موت ہے۔ یہ ایک ایک آدمی مجھے چاہیے۔ ان سب لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر میں اپنی ذات سے وہ الزام اتاروں گا جو وہ انجم راجپوت میرے سر پر لگا کر گئی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ رسل ایک دفعہ پھر سے ایک نیک کام پر لگ گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ روم میں اکیلی تھی۔ قائزان کہاں گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن صبح فجر کے وقت وہ سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ گینگسٹر جی کہاں ہے؟ شاید باہر ہوں گے، وہ سوچ کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوتی الماری میں اپنے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ بہت بڑا نہ صحیح، لیکن ایک چھوٹا سا ڈریسنگ روم تھا جس میں بے شمار کپڑے ایک لائن میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ان میں سے کپڑے پسند کرتی اپنے لیے ایک
और खूबसूरत से जोड़े का इंतखाब कर चुकी थी। वो उसे बता चुका था कि सब कुछ इसी का है, तो वो कुछ भी पहन सकती थी। सोचकर इसने अपने लिए आज की मुनासबत से नीले रंग के जोड़े का इंतखाब किया था। ये कपड़े भी बहुत खूबसूरत थे और सबसे अहम बात तो ये थी कि वो इन कपड़ों में बहुत रिलैक्स थी। अपने बालों में ठीक से कंघी करते हुए इसने सर पर दुपट्टा लिया और दरवाजा खोलते हुए इसने बाहर की तरफ झांका था। देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। वो जब से इस घर में आई थी, इस लड़के को यही खड़े देखा था। यकीनन वो घर के अंदर के जरूरी काम निपटाता था। इसने बाहर आते हुए इसे सलाम किया, जिसका जवाब इसने निहायत एहतराम से दिया था। मैम, आप नाश्ता कर ले सर, थोड़ी देर के लिए किसी जरूरी काम के सिलसिले में बाहर गए। इन्हें वापस आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। वो उसे टेबल की तरफ चलने का इशारा करते हुए मौदीबाना अंदाज में बोला, मैं थोड़ी देर के बाद नाश्ता करूंगी। आप मुझे बस ये बताएं कि वो जानवर, मेरा मतलब मिस्टर डब्ल्यू, अपने पिंजरे में बंद है ना? इसका इरादा बाहर जाने का था, लेकिन इससे पहले इसे डब्ल्यू के बारे में जानना था। जी मैम, डब्ल्यू अपने पिंजरे में है। क्या आप इससे मिलना चाहती हैं? वो इसकी तरफ देखे बिना बोला था। इसने नोट किया था कि वो इसकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था, बल्कि इसकी निगाहें जमीन की तरफ झुकी हुई थी। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं इससे मिलना चाहूंगी? मुझे बाहर जाना है, लेकिन मिस्टर डब्ल्यू से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो क्या वो मुझे... नहीं मैम, डब्ल्यू आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप रिलैक्स होकर बाहर जा सकती हैं। वो इसे बेफिक्र करते हुए इसकी बात काट कर बोला था, पक्की बात है ना? इसने यकीन दिलाने के लिए पूछा था, तो इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर इसे यकीन दिलाया था। थैंक यू। वो बस इतना कहकर बाहर की तरफ निकली थी। पहली नजर बागीचे की तरफ गई थी, लेकिन यहाँ अफसोस ही अफसोस था, क्योंकि बागीचे के नाम पर अब वहां सिर्फ मिट्टी थी। फिर याद आया कि कल ही तो डब्ल्यू साहब ने इसे फूल देने की खातिर सारे बाग का सत्यानाश किया था। इसने एक गुस्से भरी निगाह पिंजरे में मौजूद इस पर डाली थी, जो इसे देखकर उठकर खड़ा हो गया था। गंदा बच्चा, वो मुंह बनाकर बोली। फिर एहसास हुआ कि बच्चा ही नहीं है, वो तो सबका बाप है यहाँ पर। लेकिन फिर ये याद आया कि वो हर बात को समझता है। कायसान की तो हर बात पर किस तरह से गर्दन हिला हिला कर, पाँव चाट चाट कर जवाब देता है। अगर इसकी किसी बात को समझ गया तो वो तो इसे खा ही जाएगा। और वैसे भी ये पिंजरा तोड़ना इतने बड़े जानवर के लिए कौन सा कोई बहुत बड़ी बात थी। ये ना हो कि इसके साथ दुश्मनी लगाकर वो इसे नाराजगी में से ही खा जाए। इसने हल्का सा हाथ उठाकर बड़ी मासूमियत से इसे बाय बाय किया था, जिसका वह जवाब इसने पिंजरे के अंदर ही गोल गोल घूम कर इसे दिया था। जबकि इसके इसे यूं घूमते देखकर वो अगली ही लम्हे वापस अंदर भाग गई थी। 17 लोगों की लिस्ट निकाले, जिन लोगों ने 17 लड़की के साथ ज्यादती की है। लेकिन ये सब सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो रखा है एहसान। इनका बहुत बड़ा गैंग है, और ये काम सिर्फ इसी होटल में नहीं, बल्कि अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में हो रहा है। सबसे बड़ी तादाद तो तुर्की में है इस काम की। और इन सब कामों के पीछे बस एक ही नाम है, मजहर पाशा। मजहर पाशा नाम का आदमी है जो इन सब का मास्टरमाइंड है। ये सब कुछ इसी का किया गया है, ये सब कुछ वही करता है। इन सब कामों के पीछे बार बार बस एक ही नाम आ रहा है। तुर्की में इस आदमी का बहुत बोलबाला है। 2 शादियां कर रखी है इसने, लेकिन औलाद सिर्फ एक ही में से है। और वो भी 15 साल की एक लड़की है। बाकी सफीना बाई नाम की एक तवाइफ भी है, जिसके साथ ये वक्त गुजारना काफी ज्यादा पसंद करता है। वो आज या कल की नहीं, बल्कि 10 साल से इसकी गर्लफ्रेंड है, और इसकी दोनों बीवियां भी इसके बारे में सब कुछ जानती है। बाकी जिन लड़कियों को ब्लैकमेल करके ये सारे काम करवाता है, इसका काम यही तक महदूद नहीं है, बल्कि जो लड़की इन्हें ज्यादा पसंद आ जाती है, इसे ये आगे बेच भी देते हैं। और अंजुम भी इन्हीं में से एक थी, जो इन्हें हद से ज्यादा पसंद आ गई थी। वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए इन्हीं लड़कियों में से खूबसूरत लड़की का इंतखाब करता था, और अंजुम का इंतखाब भी इन्हीं में से था। वो लोग अंजुम को आगे पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अंजुम ने खुद के लिए स्टेप उठाने का फैसला किया था। इसके शौहर का कत्ल इसकी आंखों के सामने हुआ था, और इस बात की गवाही इसने थाने में जाकर हर इंसान को दी थी। लेकिन किसी ने भी इसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ये कोई आम होटल नहीं था। ये एक बहुत बड़ा होटल है, जिस पर बहुत बड़े पैमाने पर ये सारे गलत काम हो रहे हैं। और इसी होटल से बहुत सारे नाम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होटल के साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी तफसील मैंने ये तुम्हारे सामने रखी है। वो एक कागज इसके सामने रखते हुए बोल रहा था, जबकि कायजान वो कागज तफसील से चेक कर रहा था। इसे एक एक चीज समझ आ चुकी थी। अब वक्त फैसले का था। कहाँ मिलेगा ये मजहर पाशा?
وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، شاید ترکی میں، کیونکہ یہ ترکی کا ہی رہنے والا ہے۔ اگر تم کہو تو ترکی کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دوں۔ اس سب کے دوران رفیل پہلی دفعہ بولا تھا، ہاں تمہیں 2 ٹکٹس بک کروانے، ایک میرے لیے اور ایک مریم کے لیے۔ ہم دونوں ہنی مون پر ترکی ہی جائیں گے۔ اور دوسری بات، یہ ٹکٹ تم نے 15 دن بعد کی کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان 17 لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور پاشا، مجھے لگتا ہے ہمیں بھی وہاں تمہارے ساتھ چلنا چاہیے۔ زیادہ نہ صحیح، لیکن ہم مظہر پاشا کی انفارمیشن نکال سکیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنی انفارمیشن مجھے چاہیے تھی اتنی تم لوگ نکال چکے ہو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ اور جہاں تک مریم کا مسئلہ ہے تو اسے میں فی الحال یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری بیوی کی شادی ہوئے ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ ویسے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ وہ پیپرز پر دھیان دیتے ہوئے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ملازم کو فون کیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مریم جاگ کر باہر آئی تھی، ذرا دیر کے لیے باہر گارڈن میں گئی تھی، ڈبلو کو مسکرا کر بائے بائے بھی کیا تھا، اور پھر بھاگ کر اندر آئی تھی۔ ناشتہ وہ کر چکی ہے اور میرے خیال میں اس کو گھر دیکھ رہی ہوگی، وہ تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ قائزان ذرا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ نہیں، وہ گھر نہیں دیکھ رہی بلکہ جاسوسی کر رہی ہے، اپنے بھائی کے لیے کوئی نہ کوئی خبر ڈھونڈ رہی ہے، سارے کمروں میں تاکہ جھانکی کر کے کچھ انفارمیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ میں اسے صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ اسے کسی کمرے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملنے والی، بلکہ ساری انفارمیشن پرانے گھر میں ہے۔ خیر پھر بھی اگر وہ انفارمیشن لینا چاہتی تو لینے دو، اچھا ہی ہے، اپنے گھر کا چپا چپا دیکھ لے، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ رسل رفیل اسے دیکھ رہے تھے۔ قائزان، اگر دیکھا جائے تو اس گھر کے اندر بھی بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ چیز اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ چاہے جو بھی ہے، وہ یاور کی بہن ہے، اور ایک پولیس والے کی بہن ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ میرے لیے کبھی کسی زمانے میں نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی رسل، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ میری محبت ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ یاور کی بہن ہو یا کسی کی بھی بہن ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے یاور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یاور میرے لیے بالکل ایک فالتو شے کی طرح ہے جسے میں جب چاہوں مسل سکتا ہوں۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف اور صرف میری مریم کے صدقے میں، ورنہ جس طریقے سے اس نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، میں کب کا اس کو گولی مار کے ختم کر چکا ہوتا۔ خیر چھوڑو، اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ وہ کرو جو میں نے کہا ہے، وہ لسٹ میرے حوالے کر دو، اور مظہر پاشا کے بارے میں مزید جتنی انفارمیشن تم لوگوں کو ملتی ہے مجھ تک پہنچاتے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 15 دن میں مجھے یہ بھی پتا ہو کہ مظہر پاشا 1 منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتا ہے۔ کیا تم اسے مار دو گے؟ اس کے اٹھنے پر رسل نے سوال کیا، جو کافی بے وقوفانہ تھا۔ ظاہر سی بات ہی وہ اسے مار ہی دے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، رفیل نے سوچا تھا جب اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اسے ماروں گا نہیں، بلکہ میں اسے ایسی زندگی دوں گا جس میں وہ ہر سانس کے ساتھ اپنے لیے موت کی دعا مانگے گا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ میں اسے اذیت ناک زندگی دوں گا جس سے بہتر اس کے لیے موت ہوگی۔ میں گھر جا رہا ہوں، ذرا دیکھو تو صحیح میری جاسوسن کیا کر رہی ہے، تب تک تم لوگ میرے دیے ہوئے سارے باقی کام نپٹاؤ۔ وہ لسٹ اٹھا کر وہاں سے چل دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کاندھے اچکا گئے۔ اس کمرے میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو بھائی کی مدد کر سکے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر طرف دیکھ رہی تھی، یہاں کافی سارے کاغذات تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ کل رات وہ رسل کے ساتھ اسی کمرے میں آیا تھا، اور وہ دونوں یہیں پر باتیں کر رہے تھے۔ وہ کچھ کاغذات چیک کر رہا تھا، اس نے سامنے ٹیبل پر موجود سارے کاغذات کو چیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان سارے کاغذات پر عربی میں کچھ لکھا تھا۔ عربی میں کچھ بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اس کو سمجھنا تو مشکل تھا۔ یہ لکھا کیا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ سامنے پڑے کچھ کاغذات میں انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کسی بلڈنگ کے کاغذات تھے۔ اگر اس بلڈنگ کے کاغذات میں کچھ ایسا ضروری ہوتا تو وہ یوں سامنے تھوڑی نہ رکھتا۔ وہ کاغذات واپس وہیں پر رکھتے ہوئے سائڈ پر اپنی دراز کو کھولنے لگی۔ ہر دراز میں سوائے کاغذات کے اور کچھ نہیں تھا۔ جب اس نے لیفٹ سائڈ کے اوپر بنا پہلا دراز کھولا، جو پورا ہی اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور اس کے اندر موجود ریوالور اسے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اللہ جی، اس میں تو پستول ہے! وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ دراز واپس میز میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، جو نہ لگنے کی صورت میں اس نے وہیں پھینک کر باہر بھاگنا بہتر سمجھا۔ یا اللہ، یہ لوگ بہت خطرناک ہے! دراز کے اندر پستول کون رکھتا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔
دراز کے اندر پستول نہیں رکھی جاتی تو پھر کہاں رکھی جاتی ہے؟ پلیز بتا دو مجھے۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، یقیناً اس کی آخری بات کو سن چکا تھا۔ آپ گینگسٹر جی؟ وہ میں پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، اس نے بہانہ بنایا۔ ہاں میں جانتا ہوں میری جان، تم پیانو والا کمرہ ڈھونڈ رہی تھی، سارے کمروں کی جاسوسی کرتے ہوئے۔ میں سی سی ٹی وی کیمرے میں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سامنے چھت کی طرف لگے کیمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کیمرے سے آپ کو سب نظر آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بے وقوفوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ تم سچ میں اتنی بے وقوف ہو یا میرے سامنے بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ کیا تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ اس نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ نہیں مجھے فکر کیوں ہوگی، بلکہ ہاں ہوگی نا، آپ میرے شوہر ہیں نا، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھنا میرا فرض ہے نا، بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے انکار کیا تھا لیکن پھر سوچا کہ وہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ سکتی ہے، اسے قبول کر لیا۔ حالانکہ پوچھا تو صرف اس نے اس سے باتوں میں الجھانے کے لیے تھا۔ شکریہ میری فکر کرنے کے لیے، میں نے ناشتہ کر لیا تھا لیکن لنچ تمہارے ساتھ کروں گا۔ کیا خیال ہے آج کا لنچ بھی کل کی طرح یادگار بنایا جائے؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا تو اس کے گال اگلے ہی لمحے سرخی سے دہکنے لگے تھے۔ نہیں میرا مطلب ہے مجھے بھوک لگی ہے، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان ذرا سا مسکرایا اور پھر اس کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی۔ تم بہانے بازیاں بہت کرتی ہو، ویسے اتفاق سے تمہیں کل بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ چلو آؤ پہلے تمہارے لنچ کا انتظام کرتے، اس کے بعد تم میرے لنچ کا انتظام کر دینا۔ اس نے زوم مانے انداز میں کہتے ہوئے ملازم کو اشارہ کیا اور خود اسی لیے فریش ہونے چلا گیا۔ تم ڈبلیو سے ملی تھی؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلتا ٹاول سے اپنے بال سکھاتے ہوئے سے سوال کرنے لگا۔ میں دور سے ملی تھی، میں نے اس کو بائے بائے بھی کیا تھا، وہ گول گول گھوم رہا تھا۔ اس نے فوراً کسی طوطے کی طرح اپنی اور ڈبلیو کی ملاقات اسے بتائی تھی۔ یہ دور سے ہائی ہیلو والا سلسلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ تم ڈبلیو کے ساتھ وقت گزارو، ویسے بھی ہم 15 دن کے بعد ہنی مون کے لیے ترکی جا رہے۔ میں چاہتا ہوں تب تک تم دونوں کی دوستی ہو جائے۔ وہ ٹاول اس کے پاس پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچ کر کھڑا کر چکا تھا، جبکہ خود اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سمیت ٹاول اپنے سر پر رکھا۔ آہستہ آہستہ ہو جائے گی، 15 دن تو بہت دور ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ ٹاول سے اس کے بال سکھانا شروع کر دیے تھے۔ تمہارے ہاتھوں میں سکون ہے، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ ویسے گینگسٹر جی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ غلط ہے؟ میرا مطلب ہے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں معصوم لوگوں کو جان سے مارنے سے، ان پر ظلم کرنے سے، ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کب تک وہ خود پر کنٹرول کرتی؟ اس نے یہاں اس شخص کے ساتھ نکاح اسی وجہ سے تو کیا تھا کہ وہ اسے راہ راست پر لا سکے، تو اسے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس شخص کے دل میں خدا کا خوف ڈالنا چاہیے تھا تاکہ وہ یہ غلط کام چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ بیبی تم صرف اپنے اعمال پر دھیان دو، میرے ہر اعمال کا جواب دہ میں خود ہوں۔ میرا خدا سوال مجھ سے کرے گا اور جواب بھی میں دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ قبر میں عذاب ہوگا، اس نے ڈرانا چاہا۔ تم نے میری قبر میں نہیں جانا ڈارلنگ، تم میری فکر مت کرو، میرا خدا بڑا بے نیاز ہے۔ اسے خود پر گراتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹا اسے ایک ایک جھٹکے سے اپنے نیچے کر چکا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے فوراً سے پہلے کہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کو کوئی بھی اہمیت دیے بغیر اس کی گردن میں منہ چھپاتا جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگا رہا تھا۔ اتنی پیاری کیوں ہو تم، مجھے تم پر بہت پیار آتا ہے۔ اس کے لبوں کو شدت سے چومتے ہوئے وہ اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، جبکہ وہ تھوڑی دیر پہلے سے صحیح غلط کی پہچان بتانے میں مصروف تھی۔ اس وقت اس کے شدتوں سے گھبراتے ہوئے اسی کی پناہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا شرمانہ گھبرانا خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے بدن کی رونائیاں اپنی باہوں میں سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا انداز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا جب اس نے اچانک ہی اس کے کاندھے سے شرٹ سرکانی چاہی۔ بھوک لگی ہے مجھے، کیا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی دن کا کھانا نصیب ہوگا؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ظالم ہو تم، اس نے الزام لگایا۔
آپ سے تھوڑا کم۔ اس کے اٹھنے پر وہ بولی تھی، میں بدلہ لوں گا اس بات کا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا۔ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اٹھی تھی۔ تم کر سکتی ہو میرا مقابلہ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اور یقین کرو میں ہار جاؤں گا، بلکہ میں ہارنا چاہتا ہوں تمہارے لیے، ہرا دو مجھے۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ اسے اپنے ساتھ پہاڑ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا تھا، ہرا دوں گی اور ایسا ہراؤں گی کہ زندگی میں جیتنے کی خواہش ختم ہو جائے گی۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا تھا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، بلکہ میں منتظر ہوں ایسی ہار کا جو تمہارے ہاتھوں نصیب ہو۔ وہ مسکرا کر کہتا اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ ایسے ہی کھانے کی میز پر کھانا نکالنے لگی، رسل تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پر اچھا خاصا زخم تھا۔ وہ گھبرا سی گئی تھی اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر، جبکہ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ آپ کو کیا ہو گیا بڑے والے بھیا؟ اتنا زیادہ خون بہ رہا ہے؟ وہ بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ پر سے خون صاف کرنے کے لیے استعمال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ ڈبلو کو باہر نکال رہا تھا تو وہ دروازہ لگ گیا مجھے۔ اتنا بڑا زخم نہیں ہے جتنا تم سوچ رہی ہو، بس کافی دیر سے خون بہ رہا تھا، میں ابھی ہی صاف کر لیتا ہوں۔ اس کے اتنا گھبرانے پر رسل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے بھاگ کر رسل کے پاس جانے پر کائزان بھی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ یہ آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہے؟ اتنا بڑا زخم ہے، کم سے کم دھیان سے کام کرنا چاہیے، اتنا سارا خون ضائع کر دیا آپ نے۔ وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ رسل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے گڑیا، معمولی سے زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تم فضول میں اتنی ٹینشن لے رہی ہو، میں بس ابھی دھو لیتا ہوں اور پھر بینڈیج کر لوں گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جب اچانک قائزان نے سامنے لگے شیشے پر اپنا ہاتھ دے مارا تھا۔ اچانک ہونے والی افتاد پر وہ دونوں گھبرا کر پیچھے کی طرف مڑے تھے، جہاں وہ سرخ آنکھیں لیے اپنا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو اس وقت خون سے لت پت تھا، فرش لمحوں میں خون سے بھر گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ رسل اس کے آنکھوں میں ابھرتے جنون کو دیکھ اگلے ہی لمحے کمرے میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا کیا؟ کیوں کیا آپ نے ایسی حرکت؟ کتنا سارا خون بہ رہا ہے، آپ کو تو رسل بھائی سے بھی زیادہ بڑی چوٹ لگی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا مرم۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی، اس کی آدھی ادھیری بات کا مطلب وہ نہ سمجھ پائی۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا اتنا سارا خون دیکھ کر۔ وہ اپنے دوپٹے کا دوسرا کونا اس کے ہاتھ پر باندھنے لگی تھی، جہاں سے خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا تمہارے اسے چھونا، اس کی فکر کرنا، اس کے پاس جانا، اس کا ہاتھ تھامنا، اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنا۔ وہ اگلی ہی لمحے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیتا اسے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کا انداز عجیب سائیکو قسم کا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے بہت برا لگا، بہت بہت زیادہ برا لگا۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی کسی کی اتنی فکر کرتے ہوئے نہ دیکھوں سوائے قائزان کاظمی کے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اس کی گلے کو انتہائی شدت سے پکڑے ہوئے بولا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی، دل کانپ رہا تھا خوف سے، اس کی جان جا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ہاں میں سے ہلایا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا۔ مجھے برا لگتا ہے مریم، تم صرف میری ہو، تمہیں صرف میری پرواہ کرنی ہے، صرف میرا خیال رکھنا ہے، تمہیں صرف میرے پاس رہنا ہے، تمہیں صرف میری درد سے سروکار ہونا چاہیے، تم نے صرف میرے زخموں پر مرہم لگانا ہے، تم صرف میری ہو۔ وہ اس کا چہرہ تھامے اسے باور کروا رہا تھا، جبکہ مریم نے گھبرا کر صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی مضبوط باہوں کے شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھی ناول مرم قائزان کی جنونیت بھری ایپیسوڈ 13۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔